اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبداللہ؟ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ہمیشہ کی طرح ہم بھی ٹھیک ہیں۔ شہر رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اور اوپر سے آج ہم لوگ سورہ استقبال رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ میں اور میرے دوست، عزیز دوست اپنے سرفراز بھائی سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، ٹھیک ٹھاک۔ آپ بتائیں خیریت سے؟ اور رمضان کی آمد ہی آمد ہے۔ آمد رمضان ہے اور فضیلت والا مہینہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آ رہا ہے، کل سے رمضان شروع ہو رہے ہیں، ہاں، اگر کل چاند نظر آ گیا تو اگر کل چاند آ گیا اللہ امید تو پوری ہے چاند آ جائے، لیکن اگر کل نظر آ گیا تو جمعرات کو روزہ ہوگا، ورنہ ہاں ایڈوانس۔ مبارک ہے۔ اور ہم اپنے ولاگ کے ذریعے بس ایک تھوڑا سا جو ہے اپنا انٹروڈکشن دیں گے رمضانوں کے حوالے سے اور کی برکت اور ایسا ہی کے حوالے سے۔ بھائی دیکھو، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے بے جس شک، میں ایک رحمت ہے، برکت ہے، رحمت برستی ہے۔ اور وہ کس طرح برستی ہے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ رمضان کے دن جو ہے ہمیں 3 اشرے ادا کیے، ایک رحمت کے، ایک جنت سے نجات کے، اور ایک جو ہے تیسرا اشرا میرے دماغ میں نام نہیں آ رہا، 3 اشرے ادا کیے، یہ رحمت ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رمضان میں بہت ساری جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا بولا ہے کہ یار جو مانگنا ہے مانگو۔ رمضان کا مہینہ ایسا، یہ میرا مہینہ ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ بے شک، ہاں، باقی ساری 11 مہینے وہ بھی اللہ کے مغر وہ بھی مطلب کسی کے واسطے بھی ہیں، لیکن رمضان میرا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے کی صدقے بولا ہے کہ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ بے اور شک، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنے کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میں یہ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم بھی کوشش کریں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی پیش ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے گڑ گڑا کر مانگنے والا آدمی پسند ہے۔ اور اب تک سردیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، لیکن اگر سردیوں میں رمضان کا ہم ویٹ کرتے کہ رمضان سردیوں میں آتے تو اور زیادہ مزہ آتا، لیکن رمضان کے بعد سردیوں میں نہیں آتے، تو گرمی ہوگی، تھوڑی بہت موسم چینج ہوگا، لیکن آپ لوگ روزے رکھیں گے، وہ رکھیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ٹائم ہے رمضان کے روزوں میں۔ جو ہمارے پاس موسم آیا ہے اور یہ ہمارے پاس سب سے اجر و ثواب حاصل کرنے والا ٹائم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں، ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں، سارے روزے رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے۔ ہم کو جو کرنا ہے پڑے ہم لوگ وہ کریں، ہم لوگ کو یہ آئیں بائیں شائیں چیزیں ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھتی، ہمیں صرف اپنے نماز، روزے اور سب اپنے اللہ تعالیٰ کے جتنے فضائل ہیں ان پر توجہ دینی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو حاصل کر سکیں۔ ماشاء اللہ سے بس استقبال رمضان ہے ماشاء اللہ سے، اور ایک سمجھ لیں آج کل جو ہے تراویح ہوگی، ورنہ اگر چاند نظر نہیں آیا تو پرسوں تو ضرور تراویح ہوگی، تو اس کے لیے ہمیں ریڈی، کیونکہ سعودیہ میں تو میرے پاس تو چاند نظر بول رہے آ گیا ہوگا، سعودیہ میں شاید آج ہو گیا ہوگا، اگر آج یہاں ہو گیا اگر وہاں ہو گیا ہوگا تو اب کل جو ہے ان کا رمضان ہوگا، پہلا روزہ ہوگا، تو یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے وہ بھی عبادت، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رمضان کے صدقے میں ایک خوشی بھی عید کی صورت میں بھی دی ہے، رمضان کا تحفہ دیا ہے۔ آپ نے روزے رکھے، آپ نے میرے لیے میں عبادت کی اتنی، تو میں آپ کو خوشی کا موقع، ڈبل خوشی ملتی ہے، ڈبل خوشی ملتی ہے، ایک عیدی ملتی ہے اس وقت خوشی، اور رمضان کے مطلب کہ وہ روزے رکھنے کی خوشی۔ تو ہم لوگ کو چاہیے ہم روزے پورے رکھیں، اور کمپنی کا جو بھی کام ہو، کمپنی کا ہو، ہمیں جتنا آفس کا، کمپنی کا، اسکول کا، ہاں روزے رکھیں، کیونکہ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ روزہ جو مسلمان کے ڈھال ہے، مسلمان کے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے آپ روزے کو اختیار کریں، کیونکہ آپ جب روزہ رکھیں گے تو آپ گناہوں سے بچ سکیں گے، گناہوں سے بچیں، ہاں
کیونکہ مفتیان کرام بھی یہ کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہو نا زیادہ سے زیادہ تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزے رکھ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ہے تو آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں کہوں گا کہ روزے رکھیں، میں بھی رکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کے مطابق جتنی عبادت ہو سکے عبادتوں میں اتنا ٹائم دے. دیکھیں اس میں بہت زیادہ نفلوں کا ثواب ملتا ہے. ایک تو انعام یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے جو فرض عام دنوں میں پڑھتے ہیں اس سے فرضوں کا ثواب جو ہے رمضان کے مہینوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور سنت ہوتے ہیں ان کا بھی ثواب زیادہ ہو ڈبل ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی فضیلت دیکھیں رمضان کے مہینے میں یہ کتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ فرض میں بھی ڈبل ثواب ملتا، سنت میں ڈبل. ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کو فالو کریں اور رمضان کے روزوں جو ہے برائیوں سے بچیں، گالیاں وغیرہ نہ دیں. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ گالیاں وغیرہ دیتے ہیں اور گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں. ان کو لیکن روزہ اس طرح جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے. اگر آپ کو روزہ مکروہ کرنے کا ارادہ ہے، مکروہ زیادہ ہونے کے زیادہ اچھا جو ہے یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے روزہ اپنا پاک کریں. اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آپ کا روزہ گیا، اگر آپ کا جو روزہ رکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے، مجھے اللہ والے کے پاس جائے تو وہ پاک جائے. آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے گالیوں سے بچیں، اپنے زبان خراب نہ کریں اور اس مہینے میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں ٹائم دے سکتے ہیں. کیونکہ آپ کا اللہ والا کرے یہ ایک مہینہ جو آتا ہے نا آپ کی صحیح طرح پالش کر دیتا ہے، اچھی طرح پالش کر دیتا ہے. جیسے جوتے ہوتے ہیں نا اس کی پالش ہوتی ہے، گندے وغیرہ صاف کر دیتا ہے. تو اسی طرح ایک مہینہ آپ کو نماز کے اوپر بھی سدھارتا ہے، قرآن کے اوپر لگا دیتا ہے، روزے کے اوپر لگا دیتا ہے اور نمازوں کے اوپر لگا دیتا ہے اور اوپر سے یہ ہے کہ کتنی عبادتوں پہ لگا دیتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ آپ کا اللہ والا کرے آپ نے اچھی سے اچھی عبادت کرنی ہے، رات میں تراویح پڑھنی جماعت کے ساتھ اور دن میں روزہ رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کہ ہم عبادت کیا ہو جاتے. 12 مہینے جو ہیں آپ کا اللہ والا کرے ہم لوگ جیسی اذان کا ٹائم ہو فوراً نماز کے لیے نکل پڑے. یہی مقصد ہے نا سرفراز بھائی، یہی مقصد ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے ہمارے لیے پالش کرنا، جو اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ بولتا ہے کہ 29 یا 30 دن کر لو. سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ عطا فرمائی. ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی. دیکھو مہمان بناتا ہے اور ہماری مہمان نوازی کرتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. جس کو اگر یہ اعزاز ملتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے اتنے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انسانی عطا فرمائے. آمین. اب ہم اینڈ کرتے ہیں، چائے بھی آ گئی، بس چائے بھی آ گئی ہے ماشاء اللہ سے، بس چائے پئیں گے. ہمارا چھوٹا موٹا سا استقبال رمضان کے اوپر ویڈیو تھی. تو یہ ہے کہ آپ نے پورے روزے رکھنے، پوری تراویحیں پڑھنی ہے، نفلی عبادتیں کرنی ہے اور نماز پڑھنی، قرآن پڑھنا ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے زکوٰۃ دینی ہے اور جتنا ہو سکتا ہے جو قابل استطاعت ہے وہ سب کچھ کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کریں. اور 5 جو تاج راتیں آتی ہیں جس میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، ایک رات کو اس میں ہم نے 5 راتوں جاگے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی آخری جو عشرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے جاگنا ہے اور جاگنے کے بعد جا کے آپ نے ایک پوری عبادت کرنی. یہ نہیں کہ آپ مارکیٹوں میں نکل گئے، تفریح کرنے نکل گئے، یہ کرنے نکل گئے، یہ اور بد نظری کرنے نکل گئے، تفریح کرنے نکل گئے. یہ مہینہ وہ نہیں ہے. دیکھا جائے ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے اللہ کے معافیہ مانگنی ہے جو ہم نے پورے سال کے اندر ہم نے گناہ کیے ہیں. کیونکہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے. تو یہی مقصد ہے. ایسا ہی ہے نا سرفراز بھائی؟ بالکل. تو وقت یہی ہے ہمارا چھوٹا موٹا سا استقبال ہے رمضان کا. بس رمضان انشاءاللہ شروع ہمارا ہے تو جتنے بھی لیکچر ہوں گے انشاءاللہ آئیں گے آپ کے پاس اور اوپر سے جتنے بھی علم ہوگا اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.